بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویورز، میں زاہد اصغر ہوں اور آپ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں. آج زبردست دن ہے کیونکہ میرے ساتھ دو دوست بیٹھے ہیں جن کا میں آپ سے تعارف کرا رہا ہوں، جو بہت زیادہ محنت کر رہے ہیں ہمارے ڈفرینٹلی ایبلڈ پرسنس کے لیے. کسی بھی معاشرے میں 10 سے 15% ڈفرینٹلی ایبلڈ لوگ ہیں اور پاکستان میں بھی وہی ہے، اور ان میں اچھی خاصی تعداد ایسے بچوں یا دوستوں کی ہے جو دیکھ نہیں سکتے. تو میرے ساتھ شیخ عمر صاحب موجود ہیں، شیخ عمر فاروق، جو بولتے حروف لانچ کرنے جا رہے ہیں اور جو ڈائریکٹ مدد ہوگی ایسے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے جو دیکھ نہیں سکتے. اور ان کے ساتھ ہی بیٹھے ہوئے ہیں ادیب اعجاز صاحب، جو کو فاؤنڈر ہیں پوڈیے کے، جو پورا پلیٹ فارم جو ہے وہ پرووائڈ کرتے ہیں اس طرح کی آرگنائزیشنز کے لیے کہ وہ اپنی بات پاکستان اور پوری دنیا میں پہنچا سکیں. تو میں عمر سے پوچھنا چاہوں گا کہ عمر ہمیں یہ بتائیے کہ آپ کے ذہن میں یہ کانسیپٹ کیسے آیا، اور جو بولتے حروف ہیں یہ جو میرے دوست دیکھ نہیں سکتے ان کی مدد کیسے کرے گا؟ السلام علیکم. بولتے حروف کا پروجیکٹ جس طرح سٹارٹ ہوا جب ہم لوگوں کو پتہ چلا کہ پاکستان کی جو بلائنڈ کمیونٹی ہے اس کے بلائنڈ بچے ہمارے بغیر بکس کے پڑھ رہے ہیں، اور ان کو اپنی بکس خود مینولی اپنے ہاتھوں سے بنانی پڑتی ہے، جس کے اندر ان کو غالباً 6 مہینے تک لگ جاتے ہیں اپنے ہاتھوں سے بک بنانے میں، اور ان کی ایون کے ہاتھ بھی کئی دفعہ زخمی ہو جاتے ہیں بک میکنگ پروسیس میں مینولی. تو جب ہم نے اس پر ریسرچ کی کہ کیا میجر ریزن ہے، تو پرابلم یہ تھا کہ انٹرنیشنل سافٹ ویئرس ہماری ریجنل لینگویجز کے لیے صحیح ورک آؤٹ نہیں کرتے، جس کی وجہ سے یہ بچوں کو بکس نہیں مل پاتی اور بغیر بکس کے یہ پڑھتے ہیں، اور پھر کالج اور ایجوکیشن کا ڈراپ آؤٹ ان کا بہت زیادہ ہے. تو ہم لوگوں نے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے پاکستان کے اندر ایسا سافٹ ویئر بنانے کی کوشش کی جو نارمل ہماری ریجنل لینگویجز ہیں، جو ٹیکسٹ لینگویجز ہیں، ان کو امیجیٹلی سافٹ ویئر کے تھرو آٹومیٹکلی کنورٹ کر دے بلائنڈ کی بریل لینگویج کے اندر، تاکہ آسانی سے ان کے لیے بک بن سکے. اور اس کے ساتھ ساتھ جب ہم نے ایک اور مسئلہ آئیڈینٹیفائی کیا کہ بریل بکس جو مینول بنتی بھی ہیں، ان بکس میں جو بلائنڈ بچوں کے اکثر پیرنٹس ہیں اور جو بہن بھائی ہیں یا عام اساتذہ ہیں جو بریل نہیں جانتے خاص طور پہ، وہ ان کے لیے پڑھانا بڑا مشکل ہے. تو ہم نے ایک انکلوسیو بریل بکس کے کانسیپٹ انٹروڈیوس کروانے کی اب کوشش کی ہے کہ جس کے تھرو ان بکس سے نہ صرف بلائنڈ بچے پڑھ سکیں گے، بلکہ جو ان کے پیرنٹس ہیں، جو بہن بھائی ہیں، جو اساتذہ ہیں جن کو بریل نہیں آتی، وہ بھی ان بک سے پڑھ سکیں گے. تو اس طرح ایک انکلوسیو ایجوکیشن کا جو ٹارگٹ ہے یونائٹڈ نیشنز کی طرف سے ساری دنیا کے ملکوں کو، اس کے لیے کافی ہیلپ کرے گا پاکستان کے اندر. اور یہ ایجوکیشن میں ان کے لیے جو ایک ایکسیسیبلٹی ہے اس کو ایکسیسیبلٹی میں کنورٹ کرے گا، اور ان کو انشاءاللہ آگے مین اسٹریم ایجوکیشن اور اکانومی کے اندر انٹیگریٹ ہونے میں کافی مدد کرے گا. اور ہمارا انشاءاللہ ٹارگٹ ہے کہ ان کے لیے نہ صرف ہم ایجوکیشن کے لیے بلکہ ان کی جابس کے لیے، ان کی فائنینشیل انکلوژن کے لیے جتنی ہماری طرف سے ہو سکے مدد، اور جتنا ہم ڈیولپمنٹ جو ہے پاکستان کے اندر اپنے لوگوں کے لیے کر سکیں، انشاءاللہ ہم وہ پوری کوشش کریں گے کرنے کی. تھینک یو سو مچ. جی اعجاز، ادیب آپ کچھ؟ جی اچھا، سب سے پہلے تو شکریہ اس موقع فراہم کرنے کا کہ آپ کے چینل کے تھرو یہ انفارمیشن سب تک جاری ہے. تو الحمدللہ جو ہم نے پوڈیکس سے اسٹارٹ لیا تھا کہ اسٹیک ہولڈرز کو قریب لے کر آئیں جو سائلوز میں کام کر رہے ہوتے ہیں یا پتہ ہی نہیں ہوتا، تو اتنے پیشنیٹ ٹیم کو ہم الحمدللہ کامیاب ہوئے کہ ایک اسٹارٹ اپ کے طور پر انہوں نے پوڈیک میں پارٹیسپیٹ کیا تھا، اور اس کے بعد سے الحمدللہ ان کی کنیکٹیوٹی بنتی چلی گئی. اور آج یہ گڈ نیوز ہے کہ یہ کل لانچ ہو رہا ہے، سافٹ لانچ ہے اس کی بولتے حروف کی. تو اچھا عمر، میں اس کے بعد ایک سوال آپ سے کرنا چاہوں گا. جیسے زاہد صاحب نے کہا کہ کسی بھی معاشرے کا 15 to 16% ڈسیبلٹی ہوتی ہے. پاکستان کی جو بلائنڈ کمیونٹی کی اسٹیٹسٹکس اس وقت ایک ایسٹیمیٹڈ کیا ہیں؟ کچھ آپ نے یقیناً ریسرچ کی ہوگی. جو ہمیں اسٹیٹسٹکس تھیوریٹیکل ملتے ہیں وہ تقریباً 2 سے 2.5 ملین کے درمیان ہیں، مطلب غالباً کوئی یہ سنگاپور کی آدھی آبادی کے قریب بن جاتا ہے. تو یہ ہمارے اسٹیٹسٹکس موجود ہیں، اتنا بڑا نمبر ہے. اور ان میں جب ریسرچ کریں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ 90% اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ نہیں کر پاتے اکارڈنگ ٹو برٹش کونسل رپورٹ، جو لیٹسٹ رپورٹ ہے. اور 70% زیادہ انمپلائمنٹ ہے، اور ان کو اکثر لوگ گھروں میں محصور کر کے رکھتے ہیں، ان کو باہر بھی نہیں نکلنے دیتے کہ کیونکہ نہ یہ ایجوکیشن پھر اس لیے ان کو نہیں مل پاتی، نہ ان کی جابس کا کوئی کام ہے، نہ ان کی گرومنگ ہے. تو یہ اسٹیٹسٹکس ان کے بہت
برے ہیں. تو ہم جو بیسک ان کا جڑ جو ہے پرابلم, ہم کوشش کریں کہ ان پرابلم کو سالو کر سکیں تاکہ یہ معاشرے کا ایک کارآمد مفید شہری بن سکیں, اور نہ صرف یہ ایسی جاب حاصل کریں اور فری لانسنگ کی دنیا میں آئیں جس سے یہ لوگ ایکسپورٹ سروسز کے اندر آئیں, ٹرانسکرپشن کی جابس, کال سینٹر کی جاب, سیلز ایجنٹ کی جاب, فری لانسنگ پلیٹ فارم ہیں جو فائیور, اپ ورک, آج کی دنیا میں فری لانسر.com, تو یہ ارننگ کر سکے. اور عام لوگ بھی جو ارننگ کرتے ہیں اس سے زیادہ, جیسے آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں اگر کوئی ایک سال 1 لاکھ روپے بھی انکم کرتا ہے تو 5 سے 10 ہزار ٹیکس دیتا ہے, سال کی گورنمنٹ کو 60 ہزار روپے دے دیتا ہے میکسیمم. تو اگر یہ $500 بھی مہینے کا اسٹارٹ کر دے کمانا, تو یہ گورنمنٹ کو 5 سے 6 لاکھ روپے کما کر دیں گے, کیونکہ ایکسپورٹ سروسز کر رہے ہیں تو ساری بیسکلی انکم ہے گورنمنٹ کی. تو یہ اپنے آپ کو بھی ایک جو ہے اٹھائیں گے, اپنی گھر والوں کی بھی مدد کر سکیں گے اور پاکستان کی بھی مدد کر سکیں گے. تو انشاءاللہ یہ ہمارا گول ہے. ایک سوال اور آپ سے پوچھوں گا, کیونکہ ہماری کوشش, ہمارا جو ایک متفقہ ایجنڈا تھا کہ ہم لیڈرشپ جو ہے جو ڈسیبلٹی کے لیے پاکستان میں کام کر رہی ہے, اس کو اس بات کا احساس دلائیں کہ ہمیں نئے لیڈرز پروڈیوس کرنے ہیں, رادر دین فالوورز, ہم لیڈرز پروڈیوس کریں. آج آپ الحمدللہ بہت سارے جو ایسے لیڈر ہے پاکستان کے, ان کے درمیان ہیں اور ان سے آپ کو سپورٹ بھی مل رہی ہے. اس کے باوجود بھی, ایک تو ان سپورٹ کے بارے میں اپنے ضرور اپنا فیڈ بیک شیئر کیجیے, اور اس کے باوجود بھی جو آپ کو کن چیلنجز کا سامنا ہے وہ ایک اگر آپ تھوڑا سا شیئر کر سکیں. اچھا, ایک تو بہت شکریہ آپ کا, خاص طور پہ پوڈی ایک کا اور ادیب صاحب کا, جنہوں نے مدد کی ہمیں ظاہر سی بات ہے کہ کنیکشن کرانے میں اور اس پلیٹ فارم کے تھرو جو ہے اس کو پروجیکٹ کو آگے لے کر آنے میں. تو الحمدللہ ہمیں کافی فائدہ ہوا, ڈفرینٹ نیٹ ورک کے تھرو آرگنائزیشن سے کنیکٹ ہو کے ان کے ساتھ پائلٹ پروجیکٹ کرنے میں, ان کا فیڈ بیک لینے میں آرگنائزیشن سے, جو ہمیں ٹریکشن ملی الحمدللہ اس کا کافی ہمیں فائدہ ہوا. بٹ اسٹل کچھ اور چیزیں جو ہے ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ اس کے اوپر ابھی جو ہے, تاکہ ہمیں, کیونکہ ہمیں فیڈ بیک ملا ہے اس کے اوپر جب ہمیں ڈیولپمنٹ کرنی ہے تو اس کے لیے جو ہمیں ابھی کچھ چیلنجز ہیں, جس کے لیے ایک تو ہمارے لوکل جو ہے انوائرمنٹل پرابلم ہے, کچھ انفراسٹرکچر کے پرابلم ہے, کچھ فائنینشیل پرابلم ہے. تو یہ کچھ پرابلمس ہیں جو ہمیں سالو کرنے, تاکہ ہم ایک ایسی پوری ٹیم اب بنا سکیں کہ جو ان ساری اس کو امپلیمنٹ کر سکے نیشن وائڈ جو ہے اس پروجیکٹ کو پورا امپلیمنٹ کر سکے, بکس مہیا کر سکے, کورسز بنا سکے جس کے تھرو یہ لوگ ارننگ کر سکیں, اور نہ صرف یہ ایک شہر تک ہوں بلکہ پورے پاکستان کے اندر جو ہے ہم اس کو امپلیمنٹ کر سکیں, اور پھر ہم اس کو ریپلیکیٹ کر سکیں دوسرے کنٹریز میں, تاکہ دنیا کو پتہ چل سکے کہ پاکستان کے اندر جو ہے کیا صرف جو ایک نیگیٹو ملتی ہیں خبریں وہ نہیں, پازیٹیو جو ہے ان کو رسپانس یہاں سے ملے, اور جو کام صرف اسکینڈیویا US میں ہوتا ہے ڈسیبلٹی کے لیے, ہم جا کے وہاں پہ انہیں دکھائیں اور انہیں بتائیں کہ کیسے آپ کو کام کرنا چاہیے ڈسیبلٹی کے لیے, کیسے ان کی آپ ارننگ بڑھا سکتے ہیں, کیسے آپ ان کو معاشرے کا مفید شہری بنا سکتے ہیں. تو انشاءاللہ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کا اب ہم یہ امیج جو ہے نا پوری دنیا کے اندر لے کے جائیں. انشاءاللہ ہم کوشش کریں کہ دبئی ایکسپو میں بھی اپنا پروجیکٹ لے کے جائیں اور وہاں پہ پاکستان کو ریپرزینٹ کر سکیں. ویورز, بہت زبردست انیشیٹو ہے یہ, چونکہ جب ہم نے ایسے دوستوں کے ساتھ کام کیا کہ جو دیکھ نہیں سکتے, تو ہمیں ان کی زندگی میں جا کے جب دیکھا تو پتہ چلا کہ بہت سارے بچے, جیسے عمر ابھی کہہ رہے ہیں کہ وہ گھروں میں رہتے ہیں اور گھر سے باہر بھی نہیں نکلتے, تو ان کو چیلنجز یہ بھی ہیں کہ جو بچہ اسکول میں چلا جاتا ہے تو جب وہ ایگزام دینے کی باری آتی ہے, سپوزنگ بورڈ ایگزام ہے یا یونیورسٹی ایگزامز ہیں, تو وہاں ان کو پریشانی یہ ہوتی ہے کہ وہاں ایک تو بریل اویلیبل نہیں ہے, دوسرا یہ ہے کہ ان کو کہا جاتا ہے کہ جی آپ ایک اپنے ساتھ ٹرانسلیٹر لے کے آئیے یا لکھنے والا لے کے آئیے, وہ آپ سے اچھا نہیں ہونا چاہیے. تو وہ جو بچہ کے لیے آتا ہے وہ پیسے مانگتا ہے, تو بعض دفعہ وہ بچہ ایگزام دینے کے لیے جو بچہ دیکھ نہیں سکتا جاتا ہے, لیکن جس بچے نے وہ لکھنا ہے وہ نہیں آتا, یا وہ کہتا ہے جی مجھے پیسے دیجیے. تو اس ایفرٹ سے جو عمر کرنے جا رہے ہیں سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کے تھرو, فائدہ یہ ہوگا کہ ماں باپ اور ٹیچرز, ان کے پاس یہ چیز اویلیبل ہوگی کہ بریل میں بھی اویلیبل ہے اور اس کے ساتھ حروف میں لکھا ہوا بھی ہے. تو حروف بولیں گے, ماں باپ پڑھ سکیں گے, ٹیچرز پڑھ سکیں گے, بہن بھائی پڑھ سکیں گے. اس کے ساتھ ایک یہ اور اگلا اقدام سوچ رہے ہیں کہ جی سافٹ ویئر کیسے ڈیولپ کیا جائے کہ بچہ اگر بریل میں لکھ رہا ہے تو اس کی کنورژن جو ہے وہ اردو یا انگریزی میں ہو جائے, اور وہ کمپیوٹر کے اوپر بھی ہو, باقی چیزوں پہ بھی ہو. تو ان کے خیالات جو ہیں, یہ عزم بہت عظیم ہے, اور یہ ہفتے کو انہوں نے ٹائم لیا ہوا ہے پریزیڈنٹ آف پاکستان سے کہ یہ باقاعدہ بولتے حروف لانچ کرنے جا رہے ہیں, اور ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس لانچ میں بھی کامیابی دے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کا بڑا خواب ہے
اس کو اچیو کرنے میں بھی پاکستان اور رہتی باقی دنیا کے لیے بھی کامیاب کرے. اور یقیناً اس میں معاشرے کی ان کو مدد چاہیے ہوگی, ان کو فنڈز چاہیے ہوں گے, اور ان کو پروفیشنل ٹیم ڈیولپ کرنے کے لیے جگہ بھی چاہیے ہوگی. اور یہ پوری جو پروفیشنل ٹیم ہے وہ باقاعدہ پروفیشنل ہو اور پیڈ ہو, تو اس کے لیے یقیناً ہی ول ریکوائر فنڈز ایز ویل, تاکہ یہ اداروں کی بھی مدد کر سکیں اور جو بچے ہیں جو پڑھ رہے ہیں ان کی بھی مدد کر سکیں اور سافٹ ویئر کو امپروو کرتے ہوئے چلے جائیں. یہی خیال ہے آپ کا؟ جی بالکل, ہماری پوری کوشش ہے کہ اس طرح کا پورا انفراسٹرکچر کریکولم ڈیولپ کیا جائے کہ جو ان کے لیے ایجوکیشن میں آسانیاں پیدا کی جائیں, اور ان کو پھر وہ ساری کی ساری بکس پرووائڈ کریں, کیونکہ جب تک ہم ان کو بکس وہ پرووائڈ نہیں کریں گے, جب تک ہم انفراسٹرکچر وہ نہیں دیں گے جس سے ان کی ایجوکیشن کے اندر یہ انکلوڈ ہو سکے, انکلوژن پاسبل ہو, تو اصل ہمارا جو آبجیکٹیو ہے ان کو انڈیپینڈنٹ شہری بنانے کا, سٹیزن بنانے کا, وہ کمپلیٹ نہیں ہو سکے گا. تو انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم اس کو امپلیمنٹ کر سکیں. بہت شکریہ عمر, وی وش یو آل دا بیسٹ. اپنا ادیب صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ, اور ان شاء اللہ تعالیٰ جب یہ لانچ کر دیں گے سیٹرڈے کو تو پھر ہم ایک دفعہ آپ کے ساتھ بات کریں گے کہ وہاں پہ انہوں نے کیا اچیو کیا اور ہاؤ ویل ہی سیلز دس آئیڈیا ٹو دا گورنمنٹ آف پاکستان, گورنمنٹ آف سندھ. بہت شکریہ, السلام علیکم.